دیتی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو جب ریکارڈنگ ملے تو آپ جو ساتھی نہیں آئے خیر وہ ان کے لیے دوبارہ شروع کریں گے. انتم, ٹھیک ہے, انتم کا مطلب تم سب, تم سب, ٹھیک ہے. اچھا, اگر ایک آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہوگا, فرسٹ پرسن کیا ہو جائے گا؟ انا کا مطلب میں, اور نحنو ہم سب, ٹھیک. تو یہ آپ کے ہاں جی. کتنے ضمیر ہو گئے؟ فریدہ پڑھ کے بتائیں گی آپ؟ 6. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. گڈ. اس میں کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں، سمجھ آ گیا. سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گئی. جی 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 جی. اچھا, یہ تو ہوا ضمیر ہے. ایک ہوتا ہے possessive pronoun, رائٹ, لائک یہ ضمیر ہے. آپ نے کہا کہ وہ ٹھہریں, ایک اور نئی ممبر آ گئی, ان کو بھی دوبارہ اس کو بتا دیتے. عائشہ, السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی, ہم دوبارہ سے وہ جو ہم نئے لوگوں کو لیے سبق کر رہے تھے, آپ کے لیے دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی جی, جزاک اللہ. ٹھیک. ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں تھوڑا سا یہ گرامر آپ اس کو نہیں سمجھیے گا, یہ سمجھیے گا کہ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لفظ سمجھ آنے چاہیے, ٹھیک ہے. گرامر کے نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں کے معنی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسے ایک میتھوڈیکل لائک ایک ترتیب کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کون کون سے لفظ زیادہ آتے ہیں قرآن میں, ٹھیک. تو مثلاً جو لفظ آج آپ کریں گی وہ تقریباً قرآن میں 12,000 مرتبہ آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ آج کا سبق جو آپ کریں گی وہ قرآن میں آپ کو اتنی جگہ ملے گا اور آپ کے لیے قرآن کو پڑھنے کا آسان ہو جائے گا, ٹھیک. ایکچولی صفیہ done an Arabic course, عائشہ نے, تو اٹس ایزی فار ہر. عائشہ عربک ہے؟ نہیں, عربک نہیں ہے یہ, لیکن اس نے کیا ہوا ہے, عربک کورس کیا ہوا ہے. کورس کیا ہوا ہے, ماشاء اللہ, گڈ 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 گڈ, ویری نائس ویری نائس. تو آپ تو پھر دوسروں کے لیے بھی مدد بن سکتی ہیں انشاءاللہ, ٹھیک. تو ہم جو کر رہے ہیں یہ جو کورس ڈیزائن کیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحمان ان کا نام ہے میرا خیال میں, یا میں ان کا نام ہمیشہ الٹا کر دیتی ہوں, عبدالرحمان عبدالعزیز ہے یا رائٹ, تو دونوں دیکھ لیجیے گا. انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے, انہوں نے بہت آسان طریقے سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے عربی کے کورس نہیں کیے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن سمجھ سکیں, ٹھیک. تو ہمارے جو جیسے عربی لینگویج, اردو میں, انگلش میں, سب میں اسم, ضمیر اور فعل ہوتا ہے, یعنی کہ ناؤن, پروناؤن اینڈ ورب ہوتا ہے, عربی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, عربی میں جینڈر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جینڈر میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر یا مؤنث ہوتا ہے, ٹھیک. تو اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم ذرا پہلا جو لیسن ہے وہ ضمائر سے شروع کریں گے, ضمیر سے شروع کریں گے, اور ہم صرف مذکر اس میں ٹچ بیس کریں گے, مؤنث پہ ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ قرآن میں 80% جو اسٹائل ہے وہ مذکر کو ایڈریس کرتے ہیں, رائٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عورتیں نہیں ہیں, یا ایھا الذین اگر کہا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, ٹھیک. وہ کامن ہو جاتی ہے نا ایک چیز. جی. اچھا, مذکر کریں گے ہم, اور ہم عربی ایک واحد لینگویج ہے جس میں ڈوئل مثنیٰ بھی ہوتا ہے, ہم اس کو ابھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کو ایک صورت دیکھنی ہے تو وہ سورہ رحمان ہے, پوری کی پوری وہ مثنیٰ کے بیس پہ بنی ہوئی ہے, ساری لکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی ہے. تو ہم ابھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم سورہ رحمان پہ نہیں جا رہے, تو ابھی ہم پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ لیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم ضمیر کریں گے, ضمیر میں مذکر کریں گے, مذکر میں واحد اور جمع کریں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ضمیر ہم نے بتایا وہ کیا ہے؟ ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو, ٹھیک. ہاں جی.
سمجھ آ گیا؟ اس کے معنی آپ کو ہاں پتا ہوں گے عائشہ، وہ جی۔ سب، تو ہاں جی، تم کچھ سب، کچھ ہاں، انا میں اور نحنو ہم سب، ٹھیک۔ اچھا اب اس کا ہم دوسری چیز بتانا، ہوا، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ من ہوا، وہ کون ہے، وہ لڑکا کون ہے، لیکن اگر میں کہوں اس کی کتاب تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہوا بک، رائٹ؟ وہ کی کتاب، ہم یہ اردو میں بھی غلط لگ رہا ہے، وہ کی کتاب، تو کیا ہم کون سا لفظ کہیں گے؟ اس کی کتاب، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ یہی رہتا ہے ایک لحاظ سے، اور کا تیری، اگر مجھے کہنا ہے تیری کتاب تو میں کہوں گی کتاب کا، ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ کا، کم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جی اور نا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ فریدہ اور فریدہ اور فہمینہ، جی جہاں نہیں سمجھ آئے ہاں مجھے جی، روک ہاں دیجیے جی، گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اچھا اس کے معنی ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کا، ان سب کا، یعنی کہ ان کا، ٹھیک ہے، تیرا، کیونکہ آدمی کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم سب کا، میرا، اور ہمارا، ٹھیک۔ مشکل ہے یہاں تک؟ نہیں سمجھ آ گیا؟ نہیں نہیں، آسان ہے نا؟ ہاں، نوٹ کر، ہاں جی، گڈ 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 جاب۔ اچھا اب اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو میں نے یہاں سے یہ مٹا دیتی ہوں، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے تو یاد نہیں رہے گا آپ کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کوئی اسم اور لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ والا ضمیر یاد رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم رب لگا دیں، کیونکہ بہت سارے کمبینیشن رب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب کے معنی تو پتہ ہے آپ کو، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر میں نے ہو کے ساتھ رب لگا دیا تو کیا بن گیا؟ رب ہو، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ تمہارا رب، اس کا رب اس نہیں، کا رب، ہاں، ہو کو یاد کرنا ہے نا آپ نے، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ ہو لگا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا رب، رائٹ۔ اگر میں کہوں رب ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ ان کا رب، ان کا رب، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہوں ربو کا، تمہارا رب، تیرا رب، گڈ جاب۔ اگر میں کہوں ربکم، تم سب کا رب، تم سب کا رب، ربی، میرا رب، میرا رب، اور ربنا، ہم سب ہمارا یا ہم سب کا رب۔ ہم سب کا رب، ٹھیک۔ تو یہ اب آسان ہو گیا نا؟ آپ دیکھیں کتنی بار یہ چیز آتی ہے قرآن میں، کم آتا ہے، ربی آتا ہے، انی آتا ہے، انّا کا آتا ہے، رائٹ۔ تو یہ کا اور ہم اور کم یہ آپ نے نیل ڈاؤن کر لیا آج، رائٹ۔ اوکے، ہمارے پاس کسی ایک اور نئے ساتھی آئی ہیں، امارا، کیسی ہیں آپ؟ تھوڑا سا آج نئے لوگ ذرا پہلی بار ہے تو وہ ان کو جوائن کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہیلپ کرے گا۔ امارا السلام علیکم۔ امارا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم میڈم۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کیمرہ آف کر لیجئے، کیونکہ کیمرہ آف کر دیں آپ، یا صرف ہاں ہم لوگ آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی میم۔ جی۔ سو
تھوڑا سا آپ نے لیٹ جوائن کرا، ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں، ریپیٹ ہو جائے گا باقی نئے ساتھیوں کے لیے. آج ہم زیادہ سبق نہیں کریں گے، کل ہم پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ. انشاءاللہ. ٹھیک. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ عربی زبان میں اردو کی طرح اور انگریزی کی طرح کیا کیا ہوتا ہے. ضمیر ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے. ٹھیک. جی تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ضمیر کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے. ضمیر وہ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا، جب ہم ضمیر کرتے ہیں تو اس میں مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. تو ہم جو کر رہے ہیں آج مذکر، کیا کر رہے ہیں؟ مذکر ضمیر پر. ٹھیک ہے. مذکر کہتے ہیں میل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی آدمی کو. ٹھیک ہے. جی میم. اور اس کی ہم واحد اور جمع کر رہے ہیں. جو ڈوئل ہے وہ نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے. جی تو مذکر، واحد اینڈ جمع. ٹھیک. اس میں پہلا ضمیر کون سا ہے؟ ہوا. ہوا کا مطلب وہ ایک آدمی. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی. ٹھیک. اور ہم کہیں گے تو وہ سب. رائٹ. جی انتا کا مطلب تو ایک آدمی. انتم کا مطلب تم سب. انا جی کا مطلب میں. نحنو کا مطلب ہم سب. ٹھیک. تو جی یہ میم. سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. ہم تیسری بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کیچ اپ کر لیں آرام سے. جی پھر میم. اس، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو کا ہم پوزیسو پروناؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پوزیسو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ہوا سے ہو بن جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کہنا ہو وہ آدمی تو ہم کہیں گے ہوا احمد. رائٹ. وہ احمد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے کہنا ہے اس کی کتاب تو میں کیسے کہوں گی؟ کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. جی وہ کی کتاب اگر ہوا لگا دیں گے تو پھر تو وہ کی کتاب، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک. تو ہمیں کوئی ایسا لفظ چاہیے جو کہ بتائے کہ یہ اس کی یعنی کہ پوزیسو پروناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی تو اس کے لیے ہو، پھر جمع جو تھرڈ پرسن کا جمع کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ہم کا تیرا، کم تم جی سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا. ٹھیک. اب جی یہ میم. ہم، کا، کم، یہ، نہ کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیتے ہیں. جی تو وہ لفظ ہم نے چوز کیا رب. ٹھیک ہے. تو اگر جی مجھے کہنا ہے اس کا رب تو میں کیا کہوں گی؟ ربو ہو لگا دوں گی. رائٹ. اگر میں کہنا چاہوں گی ان سب کا رب تو کیا کہوں گی؟ ربو ربو ہم. ٹھیک ہے. اگر میں جی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا رب تو کیا کہوں گی؟ ربو ربو کا. اور اگر میں کہنا چاہوں گی آپ سب کا رب تو کیسے بولوں گی؟ ربو کم. ربکم. اور اگر میں بولنا چاہوں گی میرا رب تو کیسے کریں گے اس کو؟ ربی. ٹھیک. اور اگر ہم کہنا چاہیں گے ہم سب کا رب تو کیسے بولیں گے؟ ربنا. ربنا. ٹھیک. تو یہ جی آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے. آپ بیٹھ کے باقی لوگوں کے سبق کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اگر آپ لوگ جو نئے لوگ ہیں ایگزیکٹلی 7 o'clock پہ لاگ ان ہو جائیں. ٹھیک. تو جی سب سے پہلے آپ کا سبق ہوگا. یہاں پہ 3 گروپ چل رہے ہیں اس وقت. آپ یعنی کہ فریدہ، فہمینہ، امارہ، اور کون ہے؟ بس اچھا. عائشہ. جی. عائشہ، ہمارا، فہمینہ اور فریدہ. آپ 4 لوگ نئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویلکم ٹو دس نیو جرنی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دن میں آپ قرآن جو ہے جب عربی پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک. یہ ہمارا ایم ہے الٹیمیٹ. اوکے. تو جزاک اللہ. تو میں یہ ریز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کلیئر جی کر رہی ہوں. اب باری ہے زیتون کی اور میمونہ کی.
زیتون اینڈ میمونہ، آپ مجھے سبق بتا دیجئے کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ میرے خیال میں آپ نے کون سا باب کیا تھا؟ خراج نون کا باب خراج یا نون کا باب کر لیا. نون کباب، اس سے پہلے کون کون سا باب کیا ہوا تھا؟ سواد کباب اور فا کباب. فاق کا. ہاں تو زیتون آپ کو سمجھ آ گیا کیونکہ آپ ٹریول کر رہی تھی، شاید آپ نے کچھ سیشن مس کر دیے تھے. جی میرے سے مس ہو گیا تھا جی. ہاں ابھی لیکن سمجھ کوئی میں آیا. بات نہیں. میرے پاس لکھا ہے جی جی. ہاں لیکن آپ جو ہیں اگر سیشن مس کر لیا کریں تو آپ کے پاس پہلے تو آپ کی ساتھی یہ میمونہ ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو وایا واٹس ایپ اور سم تھنگ. نہیں تو رابعہ اور سعدیہ. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ آگے ہیں آپ دونوں سے، آپ دونوں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب ساتھیوں کو مل کے سیکھنا پڑے گا. رائٹ، کلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ٹھیک، تو آج ہم کریں گے کاف کا باب. صحیح ہے، کون سا باب کریں گے؟ کاف کا باب. کاف کا باب. ٹھیک ہے، ہاں بلکہ آپ پہلے سین کا باب کریں، زیادہ مشہور وہ ہے. ٹھیک ہے، کون سا باب کریں گے؟ سین کا باب. کاف کو چھوڑ دیں، کاف ہم سیکنڈ لاسٹ کریں گے. کون سا باب کرنا ہے؟ سین کا باب. ٹھیک ہے، سین کے باب میں ہم لفظ پک کریں گے سامع. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے ابھی تک جو کیا تھا دعات کا باب کیا تھا وہ درابا، تینوں پہ فتح تھی، تینوں لفظوں پہ. ٹھیک ہے، دوسرا آپ نے کون سا کیا تھا؟ فا کا باب فتح، تینوں پہ فتح تھی، اوپر زبر تھی. ٹھیک ہے، اور تیسرا نون کا باب نصرہ، ان تینوں پہ آپ کو زبر یا عربی میں اسے کہتے ہیں فتح. ٹھیک ہے، یہ واحد آیا ہے جس کے مضارع میں کیا ہے؟ کسرہ لگا ہوا ہے، زیر ہے. سمجھ آ رہی ہے میمونہ؟ جی جی. ٹھیک ہے، اچانک سے اس میں کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، سامع. اور وجہ وہی ہے کہ سامع کہنا بہت مشکل ہوگا، 2 syllable ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آسانی کے بنانے کے لیے عربی جو ہے کیا ہو گئی؟ سامع. ٹھیک، اس کے بعد ویسی چلیے جیسے آپ کرتی رہی ہیں، صرف میم کے نیچے زیر لگتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، سامعو، سمعتا. ٹھیک ہے، سمعتم. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمعتو، سمعنا. ٹھیک، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، زیتون سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی. الحمدللہ. ہاں، جہاں سمجھ نہیں آئے پوچھ لیں آپ. تو یہ آپ کا آسان ہو گیا. اچھا، اس کا مضارع بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ یسمعو، اس کو فتح میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے درابا کا ید ریب ہو جاتا تھا، اس میں یسمعو ہو گیا. ٹھیک ہے، یسمعو، تسمعو، تسمعو. یسمعون ہوگا. یا کون بولا؟ شاہینہ؟ شاہینہ، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. صحیح ہے. تسمعون، اسمعو، نسمعو. ٹھیک ہے، جی. اور اس کا امر کیا ہو جائے گا؟
ये क्या हो गया भाई, किसी के फोन में कुछ आ रहा है आवाज। इस्मा 30 पे बज रहा है। इस्मा इस्माऊ, ठीक है, समझ आ गए। ये इसका अमर हो गया, ये सीन का बाप है, ठीक है। अब आपको इसमें होमवर्क भी चाहिए होगा। सादिया कोई लफ्ज बताएं सामिया के बाप पर। शाहीना के पास लिखे होंगे। आमिला आमिला नजला अनजला नजला, नो नो, वो अच्छा लफ्ज नहीं है। नहीं आमीन अच्छा लफ्ज है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें। एक मिनट में बताती हूँ। जी बोलिए। सामिया में आमिला, ठीक है। नजला तो नून जे पे जबर है सादिया, तो वो सामिया का बाप कैसे हो गया, ठीक। ये कर लीजिएगा, आमिला आमिला, आमिला, ठीक है। अमल करना, ठीक है। आमिला हो जाएगा ये। करीहा, आसान से लफ्ज जाने पहचाने बोलिए। हामिदा, तारीफ करना, हामिदा, ठीक है। शरीबा, शरीबा, शरीबा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा रहीमा, रहीमा, चलिए, आमिला आमिला और हामिदा, बस 2 होमवर्क काफी है, राइट। एक बोले लें, मैमुना आमिला कर लें और जैतून हामिदा कर लें, ठीक है। जैतून आप होमवर्क लगाने की भी कोशिश किया करें, बगैर होमवर्क के नहीं चलेगा, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह, जी जी, ठीक है। मैमुना हमेशा होमवर्क लगा देती हैं, जी लगाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैमुना और जैतून, ठीक है। आज सीन का बाप सही है। जी कल काफ का बाप करेंगे और अगले हफ्ते हम वीक लेटर शुरू कर देंगे आपके लिए, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, ओके, अब किसकी बारी है। अच्छा, फरीदा ने कोशिश कर ली अपने तौर से ज्वाइन करने की, माशाल्लाह, गुड। फरीदा, अमीना, आयशा, ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारे जो सीनियर मोस्ट साथी हैं यहाँ पर, सादिया एंड शाहीना। शबनम आप अभी नहीं ज्वाइन किया आपने। जी मैं बस चल रही हूँ, अच्छा आप इनके साथ। अच्छा आप तो उसमें आ गई हैं ना, सीनियर वाले ग्रुप में। आप तो 11 बजे वाले ग्रुप में आ गई हैं ना अब। आवाज कर रही है। हाँ, अगर आप इसमें रहना चाहें कोई बात नहीं, चलें जी। सुन रही हूँ इनका, मैं दोनों का सुन रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। शाहीना एंड सादिया, आप लोग कहाँ पे थे। मैमुना और जैतून की क्लास में थी ना। आप मैमुना और जैतून की क्लास में। अच्छा यार, आपको ये छोटा बनने का बड़ा शौक है। हाँ मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ सब कुछ 5 महीने। कोई बात नहीं। सादिया आप कहाँ पे थे। हम लोग, आप और राबिया कहाँ पे थे आप लोग। की आखिरी सूरत, दूसरी सूरत की थी। सब लोग अपने फोन म्यूट पे लगा दें, सिर्फ सादिया और इस वक्त सब लोग अपना म्यूट कर लें, सादिया और राबिया। जी बेहतर हो गया। या एंडिंग किया था दूसरी सूरत, या एंडिंग कर लिया था, ठीक है। अलिफ पे जाना है। जी अलिफ नहीं किया था, वाव और या किया, वाव और या कर लिया है, ठीक है। तो अलिफ का कोई लफ्ज बताइए। मैं निकालती हूँ आपके लिए।
کریں. ہاں اخذا, ٹھیک ہے, الف سے شروع ہونے والا. ٹھیک, جی. تو اس کا مضارع بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ یأخذ. یا خضو. یا خذو, ٹھیک ہے. تو یہ یا خذو یہ جھٹکے والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, حمزہ. جی ہاں یا خذو. تو فرق اس میں صرف یہی ہے کہ وہ سارے جھٹکے والے بن جاتے ہیں وہ حمزہ کی وجہ سے. ٹھیک, اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اخذا, اخذو. ٹھیک, اخذتا, اخذتا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اخذتم. اخذتم, اخذتو. اخذتو, اخذنا. اخذنا. ٹھیک ہے, تو اس میں مشکل لگی کوئی آپ کو؟ الف والے سے ایسے نہیں. لفظ تو الف سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی الف سے جی. شروع ہوں گے اس میں صرف ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی, یہ سارے جھٹکے والے بن جائیں گے لفظ. یا خذو, یا خذونا. جی ٹھیک, خذونا, تأخذو, تأخذو. تأخذونا. نأخذ. آخذو. یہ تھوڑا سا ایسا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دو الف آ گئے نا, یہ ہو جائے گا آ, جھٹکے والا نہیں رہے گا پھر, بلکہ کیا بن جائے گا آخذو. ٹھیک ہے, مدہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور نأخذو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی رابعہ اینڈ سعدیہ؟ ٹھیک, اچھا اس کا امر کیا ہوگا؟ خذ. خذ ہوگا. ماشاءاللہ, آپ لوگوں کو تو خود ہی آتا ہے سب کچھ. دونوں کے لیے صحیح ہے رابعہ؟ جی جی. جی. خذو, خذو, خذ اینڈ خذو. ٹھیک, خذ اینڈ خذو. ٹھیک, تو اس کے لیے اب جی. آپ کا ہوم ورک لے لیجئے, خود ہی چیک کر لیجئے گا کہ صحیح لفظ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا امرا. ٹھیک, ٹھیک ہے. تو ایک ہی لفظ میں دو نہیں, اکالا بھی کر لیجئے گا, اکا لا. اکالا. ٹھیک ہے, تو ایک آپ رابعہ امرا لے لیں اور سعدیہ اکالا لے لیں. ٹھیک, جی. اور کوشش ٹھیک. کریں کہ کوئی چھٹی نہیں کریں, کیونکہ اب ہم الف کے اینڈنگ اور الف کا بیچ نہیں کروائیں گے. ٹھیک, الف کا صرف آپ نے یہ دیکھ لیا کہ شروع میں کیا آیا. اب قرآن میں جو بھی الف کا لفظ آئے گا پھر وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹھیک. تو آپ کے سارے ورب آج کمپلیٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں انشاءاللہ. اگر سارے ورب آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تو کل سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن شروع کرنا ہے تو قرآن میں آپ کو سورہ اسائن کرنی ہے. تو آپ نے کون سی سورہ لینی ہے اور سعدیہ نے کون سی سورہ, رابعہ نے کون سی لینی ہے اور سعدیہ نے کون سی لینی ہے؟ یعنی ہم ایک ساتھ میں چلیں گے؟ نہیں, آپ نے اپنی اپنی سورہ کرنی ہے. اچھا, تو دے دیں آپ کوئی سی. ایک بندہ لے لے سورہ کہف. جی جی. کون لینا چاہ رہا ہے سورہ کہف؟ میں لے لیتی ہوں. میں کون, سعدیہ, رابعہ؟ میں رابعہ. ٹھیک ہے, رابعہ نے سورہ کہف لی. سعدیہ آپ کون سی لینا چاہو گے؟ آپ بتا دیں. جی. آپ سورہ یونس لینا چاہو گے یا سورہ یونس, سورہ یوسف میں سے کوئی چوائس ہے آپ کی؟
यूसुफ सही है। सूरह यूसुफ सही है, ओके। तो सबसे खूबसूरत मजे मजे की है, बहुत मजे की, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा चॉइस है। सूरह दोनों मजे की हैं, ठीक है। लेकिन ये होगा कि नए लोगों के लिए फिर चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि नए लोगों को थोड़े दिन बाद जो बिल्कुल नए हैं वो 10 वीक के बाद आपके लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा? क्या करना होगा, चलें आपके पास 30 मिनट है, हम बता देते हैं हम आपको, ठीक है। सूरह काफिरून आपको कराई थी मैंने? जी जी कराई थी। तो ऐसा करते हैं कि हम सूरह यूसुफ की पहली आयत ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, स्क्रीन से हटना पड़ेगा यहाँ से, और मैं, आप लोग देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं बता देती हूँ सूरह यूसुफ, जो कि सादिया करेंगी, ठीक। उसका हम पहली आयत कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी आयतें आपने खुद करनी है, ठीक है। तो जब हम स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, शाहीना देख के बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। अभी तक तो नहीं होगा यार, ठीक, अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्क्रीन शेयर करूंगी जी, आ गया सादिया एंड राबिया, ठीक। जी जी। और आप लोग जाएंगे, आपकी जो सूरह साइन हुई है मैं वो लगा दूंगी। आपने कहा सूरह यूसुफ, मैं सूरह यूसुफ पे आऊंगी, सूरह यूसुफ की पहली आयत करेंगे, ठीक है। और अब आप मुझे बताएंगी हमारा फोकस किस पे है, फेल, किस पे है हमारा फोकस, फेल पे, ठीक है। मुझे आपको आपने ये देखना है, जैसे अब करें, क्या नाम है, सादिया जी जी, इसके मुझे मतलब करके बताएं, ठीक है, खुद ही मतलब करके बताएं, अभी हेल्प ना ले, सिर्फ ये देख के मुझे बताएं कि क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं तकरीबन, इसके मायने नहीं आते तो मैं हेल्प कर दूंगी आपको, कोशिश करिए। अलिफ लाम रा से शुरू हो जाइए। अलिफ लाम रा, ये क्या है, ये बताना पड़ेगा आपको, क्या ये फेल है? अलिफ लाम रा क्या है? हरूफ मुक़त्तआत, बिल्कुल, हरूफ है मुक़त्तआत, ठीक है, यानी कि डिस्कनेक्टेड वर्ड है। इसके मायने होते हैं नहीं, अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना। अब आ जाए आप तिलका पे, इसमें इशारा है मुअन्नस, इसमें इशारा है, इसके मायने क्या हुए? वो लेकिन हम यहाँ पे कुरान में जितने भी मायने देखेंगे वो ये लिखे हुए हैं। वजह क्या है इसकी? कुरान के लिए और आयात के लिए हम इसको तिलका कहते हैं। ये अरबी का अस्लूब है कि आप किसी चीज को रिस्पेक्ट, किसी चीज का स्टेटस ज्यादा है, वो आपके करीब हो लेकिन आप उसको तिलका कहते हैं, दूर की चीज कहते हैं, ठीक है। जालिकल किताबु, यानी कि वो किताब, मायने वो किताब बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये किताब ट्रांसलेशन में। क्यों? क्योंकि उससे अंदाजा हो जाता है कि किताब, कौन सी किताब के बारे में बात हो रही है, कुरान, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक, उसके स्टेटस की वजह से, ठीक, उसकी अहमियत की वजह से। तो तिलका आयत, ये आयत, तो मायने तो इसके वो हैं, आपने सही निकाले, लेकिन ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपको रीजन पता चल गया, ठीक, कि अल्लाह की आयत है ना, तो उसके लिए फिर हम तिल का इस्तेमाल किया और ये हो गया इसका मायने, ठीक। समझ आ गई सादिया? आयत, आयत का मतलब, आयत का मतलब आयत, आयत की जमा आयत, ये आयत, ये वर्सेस, ठीक है। अल किताब, किताब की, अल मुबीन, कैसी किताब? खुली हुई, क्लियर, वाज़े, राइट। तो माशाल्लाह आपने मायने खुद कर लिए। अब आप पढ़ेंगे इसको, अलिफ लाम रा,
تلک آیات الکتاب المبین، رائٹ. تو آپ کو معنی سب کے خود ہی پتہ ہے. ہاں ٹھیک. اس میں کوئی فعل آیا؟ نہیں. نہیں آیا، رائٹ. مسئلہ جب ہوگا جب آپ کو فیل کرنا ہوگا. فیل نکالنے ہوں گے ہمیں. ہاں فیل نکالنے ہوں فیل گے. نہ صرف فیل نکالنا پڑے گا، شروع میں اس کی گردان بنانی پڑے گی ایسے. اچھا ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. انزلنا کہاں سے آیا؟ آپ کو صرف یہ دے دیا جائے گا، آپ یہ کریں گی انا انزلنا. پہلے سے آپ اس والی جو سیکنڈ آیت کو تیار کر کے رکھیے گا. انزلنا کیسے آیا، پھر انزلنا کے آگے ہو لگا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اچھا تو ضمیر ہے. ٹھیک ہے مجھے کتنی جی. کی وہ کرنی آپ پڑے گی؟ ایک کریں، دو کریں، جتنی آپ کی جتنا آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس جتنا وقت ہوگا. چلیں ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک. تو انزلنا یہاں پہ اور تاقلون دو ورب آ گئے اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتانا پڑے گا، اس کی فارم کیا ہے. جب گردان کرتی ہیں تو وہ فارم کیا ہے. سوری آپ کو آیتوں پہ لانے سے پہلے میں نے آپ کو وہ بتانے تھے. سوری کہ وہ مشکل ہو جائے گی آپ کو. سعدیہ اینڈ رابعہ، جی جی میں نے آپ لوگوں کو جی فارم جی نہیں بتائیں. میں نے آپ لوگوں کو فارم نہیں بتائیں. جی تو فارم کر لیں. فارم کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے پہلی فارم سیکھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے درابا یدربو، رائٹ. یہ پہلی فارم تھی. ٹھیک ہے. جی درابا کون سی فارم تھی؟ پہلی فارم پہلی تھی. فارم. ٹھیک ہے. درابا پہلی فارم ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو درابا جو ہے درابا لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہ کیا ہوا؟ دعاد را را با، یہ پہلی فارم تھی. یہ دوسری فارم ہے. دوسری فارم میں کیا خاصیت ہوتی ہے؟ آپ نے اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. 2 رے کر دیے ایک رے کے بجائے. یہ کیا تھا؟ خالی دورابا. یہ تین حرفی لفظ تھا، اس کو آپ نے 4 حرفی لفظ بنا دیا. ٹھیک ہے. درابا. ٹھیک. تیسرا کیا ہو جائے گا؟ دورابا. کیا ہو جائے گا؟ دورابا. ٹھیک ہے. اس میں کیا اضافہ کیا آپ نے؟ دعاد الف کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ تیسری فارم ہو گئی. تو یہ آپ کو فارمیں بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی فارم میں بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ادربا، الف پلس دعاد پلس را پلس با. ٹھیک ہے. تو آپ نے کس چیز کا اضافہ کر دیا؟ الف شروع میں اضافہ کر دیا. 5واں کیا ہو جائے گا؟ 5واں تدربا. تدربا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تا کا اضافہ. کس میں؟ فارم 2 میں تا کا اضافہ. جی جی اچھا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. آسان ہے ابھی تک. چھٹا کیا ہو جائے گا؟ تا دو رابا. یہاں پہ کیا کیا اضافے ہوئے بتائیے مجھے. تھرڈ فارم میں تا کا. ہاں تھرڈ فارم میں تھرڈ فارم میں تا کا اضافہ ہو گیا. گڈ جاب. ٹھیک. 7 کیا ہو جائے گا؟ ان درابا. کس چیز کا اضافہ ہوا؟ الف اور نون. الف اور نون کا. ٹھیک ہے. الف اور نون کا. 8واں کیا ہو گیا؟ او میں نے غلط لے لیا ذرا. چلیں کوئی بات نہیں. آپ کو
इज तरबा, तोई का इजाफा सिर्फ उसके हैवी लेटर होने की वजह से हुआ है, वरना आप इसको याद कर लें कि ते का इजाफा होता है, राइट। तो ते हम दुआत के बाद ते को प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको तोय नजर आ गया, ते या तोय का इजाफा हो गया बीच में, अलिफ शुरू में, समझ आई। तो ये मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल आज कर लिया आपके लिए, लेकिन चलें, आप लोग तो दोनों माशाल्लाह पहले से पढ़े लिखे हो उसमें अरबी में। तो इज दौराबा, ठीक है। नवा क्या हुआ, दरब्बा, क्या हुआ, बा, क्या ऐड हुआ इसमें, बा आखिर में डबल हो गया। So far so good. अलिफ भूल गए, इदरब्बा, तो अलिफ शुरू में और आखिर में बा को डबल हो गया, अलिफ और आखिर में बा, ठीक है। और 10वीं फॉर्म क्या होगी, इस तदराबा, अलिफ सीन और ते, शुरू में क्या आ गया, अलिफ सीन ते, ठीक है। तो ये 10वीं फॉर्म हो गई। 11वीं फॉर्म कुरान में है नहीं, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। 12वीं फॉर्म का एक लफ्ज है पूरे कुरान में, तो सिर्फ हम एक जब आएगा जब कर लेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने आप को 10 में फोकस करेंगे। अब जब भी आप देखें, अगर आपकी पहली फॉर्म नहीं है तो आप सोचें कि इसमें क्या इजाफा हो गया है, ठीक, तो आपको वो समझ आ जाएगा। तो वो फॉर्म में कुछ के मायने जो हैं वही होते हैं और एम्फसिस के लिए होते हैं, लेकिन कुछ के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे लफ्ज है इशरा, शरा, शरा का मतलब होता है बेचना, लेकिन इश्तरा यानी कि अगर 8वीं फॉर्म होगी उसकी तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब खरीदना, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट मायने हो जाएंगे। तो कभी कभी मायने बदल जाते हैं, वो जब आप देखेंगे कुछ लफ्जों के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं, कुछ के नहीं बदल जाते, ठीक है। जैसे पिछली बार शबनम ने कफ़रा की तरफ हमको निशानदेही कराई थी कि कफ़रा जो सेकंड फॉर्म है उसकी हमेशा मायने कुरान में रिमूव करना ही आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही कराई थी, ठीक जी। तो इसको देखते हुए हम चलेंगे। अब आपको फॉर्म भी समझ आ गई, और इसका जो दरबा यदरिबू तो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। इसके मुजारे भी अब देख लीजिएगा, दरबा का यदरिबू, ठीक है, और दर्रबा का क्या हो जाएगा, युदर्रिबू, यदरिबू, युदर्रिबू, युदर्रिबू, फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, युदारिबू, युदारिबू, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथे का युदरिबू। इसमें फर्क कभी कभी आपको अच्छा, हमने एक और चीज नहीं की, पैसिव, वो हम बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है सादिया एंड राबिया, ठीक है। अगर पहले का देखें यदरिबू है और चौथे का युदरिबू है, तो कभी भी ये के ऊपर पेश आ जाए तो आप ये समझ लें कि ये पहली फॉर्म तो नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकती है, पैसिव हो सकती है, लेकिन हम पैसिव को बाद में सीखेंगे। पैसिव का इतना है, लेकिन ज्यादातर चौथी फॉर्म में आता है लगा हुआ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यतादर्रबू, यतादर्रबू। फिर उसके बाद छठी क्या हो जाएगी,
يتضارب ربو يتضارب. يتضارب. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 7ویں کیا ہو جائے گی؟ ينضرب. ينضرب. Oops, sorry. ينضرب. ينضرب. 8ویں کیا ہو جائے گی؟ يضطرب. 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 بالکل صحیح ہے. آپ دونوں میں سے حافظ بھی ہو آپ لوگ یا نہیں. اوکے چلیں. بہرحال آپ کا ماشاء اللہ اچھا ہے. ید ربو. ید 9ویں کیا ہو جائے گی؟ ید ربو. يضرب. تشدید تھا تو ربو ربو ہو گیا. اور اس طرح کیا ہو جائے گا آخری والا؟ استضرب یا استرب؟ استضرب ہے نا. یا جی. استضرب یستضرب. تضرب. ٹھیک. یستضرب. اوکے. تو یہ آپ کی فارمز بھی ہو گئی اب ماشاءاللہ. ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. وہ یہ کرے گا کہ اب اگلی کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ الگ رکھنی پڑے گی مجھے، تو میں ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتی ہوں پہلے اور